روا سے ایک دوست کے سوالات ہیں. کہتے ہیں کہ جب بھی کسی سے کوئی بات ہو تو یعنی غیر جماعت دوستوں سے تو اس قسم کے سوال کرتے ہیں. مثلا نماز کا جمع قضا کر کے پڑھنا، جب نمازیں 5 وقت فرض ہیں اور وقت پر ادا کرنے کا واضح حکم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج اور سخت مجبوری میں نمازیں جمع کی، بلکہ ایک جنگ میں نماز کے بعد وقت نہ پڑھنے جانے پر افسوس کا اظہار بھی فرمایا. لیکن آج کل احمدی بات پر نمازیں جمع کر لیتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کے وقت میں نمازیں جمع کی جائیں گی. جہاں تک اس کی وضاحت یا مفہوم کا تعلق ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ملفوظات جلد اول میں حضور نے خود بیان فرمائی ہوئی ہے، لیکن یہ سوالات کیے جاتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ تفصیل سے چاہیے. جواب اس کا بڑا واضح ہے. 2-3 اس پہ پہلو ہیں. جہاں تک اس زمانے کا جمع کے ساتھ تعلق ہے، یہ بات تو دن بدن کھلتی چلی جا رہی ہے. ایک ہی شہر میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ان فاصلوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی مسجد میں ایک جگہ جمع ہوتا ہے اور ظہر کی نماز باجماعت پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے، تو عصر کی نماز بعض دفعہ گھر تک پہنچتے پہنچتے اپنا وقت ہی کھو بیٹھتی ہے. خصوصاً سردیوں میں ہمارے مثلا جہاں ہم آج کل رہ رہے ہیں اور اس طرح یورپ کے ملک اور شمالی ملک تمام کے تمام، خواہ یورپ کے ہوں یا مشرق یا کسی اور جگہ کے ہوں، کسی اور کانٹیننٹ کے ہوں، شمالی حصوں کے سردیوں کے اوقات اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ کر پونا گھنٹہ بھی نہیں لگتا کہ عصر کی نماز میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر گھنٹے ڈیڑھ کے اندر اندر عصر کی نماز کا وقت بھی ختم. اور سفر اتنے لمبے ہیں کہ اس عرصے میں آپ گھر پہنچ نہیں سکتے. تو جو بحث ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آرام طلبی کی خاطر کوئی نماز جمع کر رہا ہے. بحث یہ ہے کہ اس کے مقابل پر دوسرے آپشنز کیا ہیں، دوسرے کیا اس کے اختیار ہیں اس کے مقابل پر. تو اختیار یہ ہیں کہ یا تو با نماز جماعت سے فائدہ اٹھائے اور سکون کے ساتھ جو نماز کا حق ہے باوضو اکٹھے با جماعت نماز ادا کرے اور جمع کر لے، اور نہیں کرنی تو خطرہ مول لے یا نماز قضائی ہو جائے، یا سفر میں بیٹھے بیٹھے اکیلے، وہ جو باقاعدہ سفر بھی نہیں اصل میں، وہ گاڑی میں بیٹھے ٹکرے مارے اور نہ قبلے کا رخ صحیح معین ہو، نہ اس کو سلیقہ نماز کا جو ہونا چاہیے وہ پورا موجود ہو. تو یہ ہیں 2 آپشنز. ظاہر بات ہے عقل تقاضا کرتی ہے کہ ایسے موقع پر جمع کر لینا بہرحال اس سے بہتر ہے کہ نماز عصر کو ضائع کیا جائے اور اس کو نقصان کی حالت میں ادا کیا جائے. قضا ہو جانا نماز کا اور بہت بڑا نقصان ہے، اور جمع کرنا بہت کم نقصان ہے اس کے مقابلے پر. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح موعود کے زمانے میں نماز جمع کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اس کی ایک حکمت تو وہ بھی ہے جو خود حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ بیان فرمائی ہے، لہو یجمع لہ الصلاۃ، کہ امام مہدی کو کوئی اور نمازیں بھی پڑھائے گا، یعنی اس کی امامت کوئی اور کرائے گا، اور اس پہ کوئی اعتراض نہ کرنا. یہ اس کی بعض مجبوریاں ایسی ہوں گی جس کے نتیجے میں وہ بارہا دوسروں کو امامت کے لیے کہے گا. تو ایک پیشگوئی تھی جو پوری وضاحت و شان کے ساتھ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے زمانے پر پوری اتری. ایک یہ معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جہاں جمع کے تقاضے بڑھ جائیں گے، اور یجمع لہو آپ کے وجود کے ساتھ ان تقاضوں کا تعلق ہوگا. ایک تو زمانی تقاضے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ مہدی کا زمانہ ہے اور اس زمانے کے ساتھ نمازوں کے جمع کرنے کا تعلق ہے. ایک دینی تقاضے ہیں جن کا خالصتاً جماعت احمدیہ سے تعلق ہے، اور وہ تقاضے یہ ہیں کہ جماعت احمدیہ کی تعداد چونکہ اتنی زیادہ نہیں ہے آج کل دنیا کے اکثر شہروں میں کہ ہر احمدی کو مساجد مہیا ہوں. بس جہاں مسجد مہیا ہو اور واپس آنے پر وقت لگتا ہو اور یہ خطرہ ہو کہ یہ نماز ہی کھوئی جائے گی، اس بات کا اطلاق احمدیوں پر بطور خاص ہوتا ہے.
کیونکہ مقابلتاً دوسروں کی آبادیاں زیادہ، مسجدیں بھی زیادہ مہیا ہیں. جماعت احمدیہ کی مثلا لندن مسجد ہے، اس کے بعد جو کرائیڈن مسجد ہے یہاں، یا ساؤتھ ہال کی مسجد ہے، یا ایسٹ لندن کی ہے، ان کے فاصلے اتنے ہیں کہ ناممکن ہے کہ احمدی نمازیں جمع کیے بغیر دونوں نمازیں باجماعت اور وقت پر پڑھ سکیں. گرمیوں میں نہیں، گرمیوں میں ہو سکتا ہے، سردیوں کی بات میں کر رہا ہوں. بس سردیوں میں جماعت احمدیہ کو یہ سہولت دی جاتی ہے کہ یہاں جب وہ جمعے پر نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہم نمازیں جمع کرا لیتے ہیں، عصر کی نماز جمعے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. تو اسی طرح بہت سی اور باتیں ہیں جن کا مسیح موعود علیہ السلام سے خصوصی تعلق ہے. دینی مجالس جتنی جماعت احمدیہ میں لگتی ہیں اور جتنے جلسے اور سوال جواب کی مجالس جماعت احمدیہ میں ہو رہی ہیں اتنا دنیا کی کسی بھی جماعت میں نہیں ہے. اور کثرت سے دینی غرض سے اجتماع ہو رہے ہیں. ان دینی اجتماعات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی سند موجود ہے کہ دینی اغراض کے لیے تم جب جمع ہو تو سفر کی شرط نہیں ہے اور بارش کی شرط نہیں ہے، ایسی صورت میں نماز جمع ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مجلس کے وقت نمازیں جمع کر کے پڑھی، جبکہ نہ بارش تھی، نہ سفر تھا، نہ کوئی خطرہ تھا. بس رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سنت کو آپ نے بھلا دیا سوال میں، اور یہ کہہ دیا ہے کہ سوائے جنگ کی مجبوری کے، سوائے بہت اور مجبوریوں کے، سفر وغیرہ کے، رسول اللہ علیہ وسلم نماز جمع نہیں کرتے تھے. یہ غلط بات ہے. حقیقت میں ثابت شدہ حقیقت ہے کہ دینی غرض کے لیے اکٹھے ہونے پر نماز جمع ہوئی. اور حج کی بھی آپ نے مثال دی ہے، وہ اس موقف کو اور زیادہ شدت کے ساتھ ثابت کر رہی ہے. حج کے موقع پر یہی جو مشکل ہے کہ تعداد زیادہ ہے اور ان کے ٹھہرنے کی جگہ دور دور ہیں، اور ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سہولت کے ساتھ عصر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کے لیے پھر وہاں جمع ہوں، مغرب کی نماز جمع پڑھنے کے بعد عشاء کے لیے پھر جمع ہوں. تو حج نے تو نمونہ قائم کیا ہے، استثناء نہیں رکھا. اور یہ جو نمونہ ہے، یہ نمونہ اپنی ذات میں جو حکمت رکھتا ہے وہ جن حالات کے ساتھ بھی تعلق رکھے گی اس حکمت کا تقاضا ہوگا کہ وہاں نماز جمع کر لی جائے. بس دینی اغراض سے جب جماعت احمدیہ جمع ہوتی ہے اس وقت اگر یہ بات ممکن نہ ہو کہ سہولت کے ساتھ لوگ بیچ میں نماز پڑھیں، پھر الگ ہوں، پھر دوبارہ اکٹھے وضو وغیرہ کے لیے الگ ہوں، پھر اتنا بڑا مجمع اپنا پورا وقت لے کر دوبارہ جمع ہو، تو جمع کرنا ہرگز سنت رسول کے مخالف نہیں ہے بلکہ اس کی تائید ہے. اور حج والی جمع کا جو مفہوم یا حج میں جمع کرنے کی جو حکمت ہے وہی حکمت ہے جو یہاں جمع کا تقاضا کرے گی یا اس کی اجازت دے گی. یہ پہلو بھی مد نظر رکھ لیجیے. دوسری بات یہ رکھنی چاہیے پیش نظر کہ جہاں نمازیں جمع کرنے کی عادت پڑ جائے اور حقیقت سے ہٹ کر اپنے نفس کی سہولت کے لیے خام خواہ بہانے بنا لیے جائیں، وہاں ضروری ہے کہ نمازوں کو جہاں تک ممکن ہو الگ الگ پڑھا جائے. چنانچہ ہم جہاں یہ احتیاط کرتے ہیں کہ سردیوں کے صرف اس حصے میں جمعے کے ساتھ ظہر کی نماز جمع کرتے ہیں جس حصے میں ہم جانتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو دوسرا نقصان اس سے بہت زیادہ ہے. اور جہاں دن اتنے بڑے ہوئے کہ جمعے پہ آنے والے واپس جا کر عصر کی نمازیں اپنے مساجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، وہاں ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ اسی لیے کہ جو نمازوں کے وقت پر پڑھنے کی عادت ہے وہ قائم رہے. بعض لوگ ویسے ہی یہ سمجھ کر کہ گویا کہ اجازت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیحت کے زمانے میں یا مہدی کے زمانے میں نمازیں جمع ہونی تھی اس لیے ہم جمع کریں، یہ غلط کرتے ہیں. یہ مراد ہی نہیں ہے، اس سے اس زمانے کی مجبوریوں کا ذکر ہے، اس زمانے کی دینی ضروریات کا ذکر ہے. لوگوں کو تن آسانی کی اجازت نہیں دی گئی، لوگوں کو آرام پسندی کی اجازت نہیں دی گئی. اس لیے جو لوگ بھی گھروں میں بیٹھ کر مرد ہوں یا عورتیں
نمازیں جمع کرنے کے عادی ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے ان کا فعل. اللہ بہتر جانتے ہیں ان کی نمازوں کی کیا حیثیت ہے خدا کے نزدیک، وہ تو وہی فیصلہ کرے گا، مگر ظاہر کا جہاں تک تعلق ہے وہ غلط طریق ہے، اس کو رواج نہیں دینا چاہیے. ایک اور بات اس ضمن میں آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ گھروں میں بھی آپ نمازیں جمع کرنے کی بجائے الگ الگ بھی پڑھیں اور باجماعت پڑھا کریں، تو اس سے اور بھی زیادہ اہمیت ہو جائے گی نماز کے وقت کے پڑھنے پر، نماز کے وقت کے پڑھنے کی، وقت پر پڑھنے کی. اور آپ کے جو بچے جوان ہوں گے ان کو وہاں صرف وقت پر پڑھنے کی عادت ہوگی، بلکہ نماز باجماعت پڑھنے کی بھی اہمیت ان کے دلوں پر واضح ہو جائے گی اور نقش ہو جائے گی. بڑے ہوں گے وہ جب توفیق ملے گی باجماعت پڑھا کریں گے.